خدا یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں ایک بار پھر خدا کا خادم پاسٹر آصف آپ کی خدمت میں خدا یسوع مسیح کے زندہ کلام میں سے ایک اور تمثیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اور جیسے میں نے عزیزو آپ سے کل پرومس کیا تھا کہ میں آج دوبارہ سے بے انصاف قاضی اور اصرار کرنے والی بیوہ کی تمثیل بیان کروں گا، کیونکہ جو سیٹرڈے کو میں نے یہ تمثیل بیان کی تھی اس وقت میں ریور تھیمز کے اوپر کھڑا تھا اور بہت زیادہ ونڈ تھی، کافی زیادہ ہوا کا پریشر تھا، جس کی وجہ سے اگر آپ ابھی بھی میرے فیس بک پہ جا کے اس سرمن کو سنیں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ نہ آ پائیں گی، صحیح سنائی نہ دیں گی، اور پوری جو ویڈیو تھی وہ شیک ہو رہی تھی. تو ابھی میں دوبارہ اس سرمن کو، کیونکہ میرے اندر یہ بوجھ تھا کہ یہ تعلیم ہم تک پہنچے، تو میں آپ کے سامنے اس سرمن کو بیان کروں گا. یہ تمثیل یسوع مسیح نے دعا کے تعلق سے اپنے شاگردوں کو بتائی، اور اس کا حوالہ ہمیں لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی خوشخبری اس کے 18 باب کی پہلی 8 آیات میں ملتا ہے. اور اس تمثیل میں یسوع مسیح بڑے خاص طور سے 2 سوال اس تمثیل کے آخر میں کرتا ہے. پہلا تو لوگوں سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، اور پھر دوسرا جو سوال تمثیل کے آخر میں 18 باب کی 8ویں آیت میں لوکا میں یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے اور سننے والوں سے کرتا ہے، وہ یہ سوال ہے کہ کیا ابن آدم جب واپس آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ تو اس لحاظ سے ہم اس تمثیل کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تمثیل روحانی طور پر یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیانی طویل وقفے اور انتظار کو ظاہر کرتی ہے. بجائے کہ میں تمثیل کو پڑھوں، اچھا ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں وقت کو بچانے کے لحاظ سے کہ میں زیادہ سے زیادہ تمثیل کے تعلق سے بیان کر سکوں. تو اس تمثیل میں یسوع مسیح ایک ایسی بیوہ کا ذکر کرتا ہے کہ جس کا کوئی پرسان حال نہیں اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ ایک قاضی کے پاس بار بار جاتی ہے اور وہ قاضی اس کی نہیں سنتا، کیونکہ اس کے بارے میں یسوع مسیح نے یہ لکھا ہے کہ کہا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ بے انصاف قاضی جو ہے وہ کسی انسان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا اور خدا سے بھی نہیں ڈرتا تھا. اب اس تمثیل کا یہ مقصد ہے، جو تمثیل ہمیں یہ مقصد سکھاتی ہے، بتاتی ہے، اس تمثیل کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. اور اس تمثیل کے ابتدا میں بھی یہی یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اس نے یہ تمثیل اس لیے بیان کی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے. عام مفہوم میں یہ تمثیل تقریباً سب انسانوں کے لیے اور ہر طرح کی دعا کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن اس تمثیل کا جو لب لباب اور خاص طور سے پس منظر ہے وہ یہودی شریعت کے قوانین کے تعلق سے بھی تھوڑا سا اثر انداز ہوتا ہے. لیکن روحانی طور پر اس تمثیل میں یسوع مسیح کی دوسری آمد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اب ظاہری طور پر بظاہر تو اس دور کے اندر یہودی رسم و رواج کے مطابق قریب کے رشتہ داروں کی، خون کے رشتے کی بڑی قدر ہوتی تھی، اور اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا کوئی پرسان حال نہیں رہا تو اگر وہ مصیبت میں ہے، قید میں ہے یا تنگی میں ہے تو اس کی رہائی کا بندوبست اس کا قریبی رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا خون کا تعلق ہے وہی صرف اس کا یہ بندوبست کر سکتا تھا. اب چونکہ اس تمثیل کے اندر وہ اکیلی خود ہی بھاگ دوڑ کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس عورت کا جو ہے وہ کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے، اور وہ جس شخص کے پاس انصاف کے لیے جاتی ہے وہ ایک قاضی ہے. اور یہ قاضی جو ایک ایسی تصویر کو پیش کرتا ہے جو بے انصاف ہے اور عام حالات میں نہ تو خدا سے ڈرتا ہے اور نہ کسی انسان کی پرواہ کرتا ہے، اور وہ بے حس انسان ہے. یہ اس عورت کا بار بار جانا اس کی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے اس قاضی کی، کہ وہ اس کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، اور وہ عام ہر قسم کے معاملات کو ٹوٹلی نظر انداز کرنے والا شخص ہے. بظاہر اس عورت کا جو مقدمہ ہے جائز ہے، اس کی التجاء بالکل ٹھیک ہے، وہ صحیح چلا رہی ہے انصاف کے لیے، لیکن یہ شخص اس پر کسی چیز کا کوئی اثر نہیں ہوتا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا. اب چاہے اس کا جو مقدمہ ہے جائز اور درست ہے تو بھی وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا. یہ جو بات ہے یہ ایمانداروں کو صبر کے تعلق سے سکھاتی ہے.
اور روحانی طور پر ایمانداروں کے لیے یہ بات اشکارا کرتی ہے کہ مصیبتوں کا ہونا ضرور ہے، لیکن بعض اوقات ایسے ایماندار بھی ہیں جو مصیبتوں میں جلد از جلد رہائی چاہتے ہیں اور بے صبر ہو جاتے ہیں اور بالآخر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ خدا ان کا انصاف نہیں کر رہا۔ لیکن جیسے میں نے کل جو تمثیل بیان کی تھی محنت کا اجر کے تعلق سے، اس میں میں نے یہ فرق بتایا تھا کہ انصاف اور فضل میں فرق ہے۔ خدا کے فضل کے نیچے ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے رہنے کی ضرورت ہے، اور خدا کا فضل ہے جو تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے اور جو موقع دیتا ہے بار بار انسان کو توبہ کرنے کا اور تائب ہونے کا اور واپس آنے کا۔ اب کہانی کا جو دوسرا کردار ہے، ظاہری بات ہے وہ ایک بیوہ ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے خاندان میں کوئی ایسا مرد نہیں جو اس کی طرف سے اس کے مقدمے کو پیش کرے، اور وہ اس ظلم سے تنگ ہے اور انصاف چاہتی ہے۔ اور اس کہانی کا جو تیسرا کردار ہے وہ ایک مدعی ہے۔ اب یسوع مسیح نے اس مدعی کا نام، کردار یا اس عورت کے ساتھ اس کا رشتہ ظاہر نہیں کیا، نہ بتایا ہے۔ اب یہ مدعی جو ہے یہ کون ہے، یہ اس عورت پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ وہ بیوہ ہے، اس کو پتا ہے کہ اس کا کوئی بھی اس کے سر پر نہیں رہا، وہ شاید اس کی جائیداد، اس کا مال، اس کا اسباب ہتھیانا چاہتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اس پر ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ شخص جو ہے، یہ مدعی جو ہے، یہ ابلیس کی روحانی زندگی میں ابلیس کی تصویر پیش کرتا ہے۔ اب وہ عورت بار بار قاضی کے پاس جاتی ہے کہ مجھے مدعی کے ظلم سے بچا، مگر وہ قاضی نہ تو اس کی فریاد پر توجہ دیتا ہے اور نہ ہی اس کے چیخنے چلانے کا اس قاضی پر کوئی اثر ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ قاضی لمحہ بھر کے لیے یہ سوچنا گوارا کرتا ہے کہ اس غیر منصفانہ سلوک سے اس عورت کو بچائے اور اس غیر منصفانہ سلوک کے خلاف اس کا فیصلہ دے۔ لیکن تو بھی وہ عورت اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، یہاں تک کہ وہ اس قدر مستقل مزاج ہے، اس قدر ہمت نہیں ہار رہی، بار بار التجا کر رہی ہے کہ یہاں تک کہ وہ قاضی جس کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا کہ نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ انسان کی کچھ پرواہ کرتا ہے، وہ ایک ایسے پوائنٹ پر آ جاتا ہے کہ بالآخر اسے مجبوراً اس کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بالآخر یہ میرا ناک میں دم کر دے گی، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر یسوع مسیح ایک سوال کرتا ہے، اور تمثیل میں لکھا ہے یسوع مسیح نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے۔ اگر یہ بے انصاف قاضی انصاف کرنے کو تیار ہے، ایک عورت کے، ایک عام انسان کی جو مثال ہے، اور عام انسان کے بار بار اصرار کے باعث وہ اس کا انصاف کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو خدا جو ہے ہی رحم کا سرچشمہ، جو ہے ہی رحم کرنے والا، رحم اس کی نیچر سے صادر ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و وفا میں غنی ہے، وہ کیوں نہ اپنے طالبوں کا، اپنے برگزیدوں کا انصاف کیوں نہ کرے گا اگر ہم دعا کرتے رہیں۔ لیکن افسوس کہ ہم بہت جلد دعا کی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یسوع مسیح تمثیل کا جو اصل نقطہ ہے بیان کرتا ہے کہ اگر ایک بیوہ کے مسلسل اصرار سے ایک دنیاوی شخص اس کا انصاف کرنے کو، قدم اٹھانے کو تیار ہو جاتا ہے، تو کیا انصاف کرنے والا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا؟ یہاں اس تمثیل میں لفظ برگزیدہ جو یسوع مسیح نے استعمال کیا ہے، یہ لفظ ایک اور خیال پیش کرتا ہے۔ جیسے تمثیل کے شروع میں نے بتایا کہ یہ تمثیل روحانی طور پر یسوع مسیح کی پہلی اور دوسری آمد کے درمیانی لمبے وقفے کو ظاہر کرتی ہے۔ اس درمیان صبر آزما اور تھکا دینے والا ایک انتظار ہے جو ایماندار دعا کے وسیلہ سے اس کے منتظر ہیں۔ اس دوران میں یہ خیال ہے ایک پیش کیا جاتا کہ یہ آمد ثانی سے متعلق جو واقعات ہوں گے، جو بڑی مصیبت ہوگی، اس سارے دوران جو ہے، اس سارے عرصے میں جو یہودی بقیہ بچ جائے گا، جو آمد ثانی کے دوران خدا کے حضور گڑ گڑائیں گے اور دعا کریں گے اس لمبے عرصے کی مصیبت میں، تب اس سارے معاملے کے اندر خدا جو ہے وہ مداخلت کرے گا اور ابلیس کو شکست دے گا اور بالآخر اپنے لوگوں کی بے چارگی کا چارہ کرے گا۔ لیکن یہاں پر اس تمثیل میں جو سمجھنے کی بات ہے کہ خدا کا مداخلت نہ کرنا، اس قاضی کا بھی اس کے مقدمے میں مداخلت نہ کرنا، یہ روحانی مقصد ہے کہ خدا گنہگاروں کو موقع دیتا ہے کیونکہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا،
وہ چاہتا ہے کہ سب توبہ کریں اور خدا کے جلال کو پائیں، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی، وہ محبت کا خدا ہے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ایور لاسٹنگ لائف جو ہے وہ خدا دینا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے خدا موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ وہ توبہ تک پہنچیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لمبا انتظار ہے۔ خدا سب کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اب وہ وقت آنے والا ہے، یاد رکھیں کہ اگر خدا کسی کو بار بار موقع دے رہا ہے اور وہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھیں وہ وقت آنے والا ہے جب خدا کی روح مزید انسان کے ساتھ مزاحمت نہ کرے گی۔ پیدائش میں آپ پڑھ سکتے ہیں، نوح کے طوفان سے پہلے خدا نے یہی کہا تھا کہ اب میری روح جو ہے انسان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرے گی، کیونکہ وہ برے خیالات کا مالک ہے اور سدا سے ہی برے خیالات کا مالک ہے۔ بار بار موقع پانے کے باوجود تو بھی وہ اچھا چرواہا ہے، a good shepherd، جو بار بار آتا ہے، موقع دیتا ہے کہ ایک سال اور، لیکن وہ وقت بہت جلد میرے عزیزوں آنے والا ہے جب اور موقع نہیں ملے گا، اور وہ براہ راست ان لوگوں کو جو خدا کے کلام کے منافی ہیں اور خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں، لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کو براہ راست پھر سزا دے گا، تب پھر توبہ کا موقع نہ رہے گا۔ لیکن ابھی موقع ہے خداوند میں توبہ کا، اس لیے اس وقت کو غنیمت جانو، دن ہنوز برے ہیں، وقت کو غنیمت جانو۔ اب اس تمثیل کا جو اختتام ہے وہ خداوند یسوع مسیح پھر ایک سوال پر کرتے ہیں۔ اگر 8ویں باب کی 18 باب کی 8ویں آیت کو دیکھیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں تو کیا ابن آدم جب آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا؟ یعنی کیا اس کی دوسری آمد کے دوران تک جو بقیہ بچ چکا ہوگا وہ اس کے منتظر ہوں گے اور دعا کرتے رہیں گے اور انصاف کے منتظر رہیں گے اس کی حضوری میں؟ یہ سوال بیوہ کے مستقل ایمان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ بالآخر مستقل ایمان رہی۔ حالات، واقعات اور اس قاضی کے بارے میں افواہیں، خبریں، سب کچھ اس کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ وہ بار بار جاتی رہی۔ شاید بہت لوگوں نے اسے کہا ہوگا یہ کسی کا انصاف نہیں کرتا، یہ خدا سے بھی نہیں ڈرتا، تو وقت ضائع کر رہی ہے۔ لیکن بہت سی رکاوٹیں، بہت سے خیالات، بہت سی باتیں، کوئی بھی چیز اس کے ایمان کو ہلا نہ سکی۔ وہ جاتی رہی، یہاں تک کہ ایک بے انصاف قاضی مجبور ہو گیا انصاف کرنے کو۔ اگر ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی تو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ شاید وہی وقت ہو جب ہم نے تنگ آ کر چھوڑ دیا اور وہی وقت ہماری دعا کی قبولیت کا ہو۔ اس لیے مسلسل دعا کرتے رہنے اور ہمت نہ ہارنے کے متعلق یہ تمثیل بڑی خوبصورتی سے ہمیں دعائیہ زندگی کے اسرار، بھید اور اس کی اہمیت کے بارے میں، اس کی قوت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے۔ یہ خدا کی کال ہے، یہ تمثیل، جیسے یہ ابھی سینٹ پال کیتھیڈرل کا گھنٹہ آپ کو سنائی دے رہا ہے پیچھے، یہ کال ہے خدا کی حضوری میں آنے کی۔ جب اس عورت کا کوئی بھی نہ رہا تو ایک اس کے پاس امید تھی، اور وہ امید تھی کہ قاضی اس کا انصاف کرے گا۔ جب ہمارا دنیا میں کوئی انصاف نہیں کر رہا ہوتا، جب ہم مصیبتوں میں، مشکلوں میں اور آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں، جب کوئی پرسان حال نہیں رہتا، تو ایک ہے جس کا یہ وعدہ ہے کہ میں کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا، تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا۔ اور ہمیں بھی اس عورت کی مانند اپنے کامل کرنے والے یسوع کی طرف تکتے رہنا چاہیے کہ بالآخر ایک وقت وہ ضرور آئے گا اور ہماری نجات کا سامنا کرے گا، کیونکہ اس نے ہمارا فدیہ دیا ہے، اس کا بلڈ ہمارے لیے بہایا گیا ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ کل، آج بلکہ اب تک یکساں ہے، وہ بدل نہیں جاتا، وہ انسان نہیں کہ پھر جائے، وہ ہمیں نجات دینا چاہتا ہے۔ زبور 18 اور اس کی 6 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا دعا کے تعلق سے کہ آپ دعا کریں اور خدا ضرور سنے گا، لیکن ضرور ہے کہ ہمیں مستقل مزاج اور خالص نیت ہونا چاہیے۔ 18 باب زبور 18 اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، میں مصیبت میں، اپنی مصیبت میں میں نے خداوند کو پکارا اور اپنے خدا سے فریاد کی، اور اس نے اپنی ہیکل سے میری آواز سنی، اور میری فریاد جو اس کے حضور تھی اس کے کان میں پہنچی۔ وہ تو ہماری دعائیں سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہے تیار، اس نے اپنے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں۔ عزیزو،
وہ ہمیں ویلکم کرنا چاہتا ہے، لیکن ضرور ہے کہ ہم مستقل مزاجی سے اس پر ایمان رکھیں۔ اگر ایک دنیاوی عورت ایک بے انصاف قاضی پر اعتقاد رکھ کر بار بار جا سکتی ہے کہ یہ بالآخر میرا انصاف کرے گا، تو یہاں وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے، جو عالم کل ہے، جو ہمارا باپ ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے وہ ہماری کیوں نہ سنے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، اور میرے لیے دعا کیجئے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ کچھ دعائیہ درخواستیں بھی تھیں، ان لوگوں کو بھی نام لے کر ہم سب یاد کریں گے، اور اگر آپ کی کوئی روحانی جسمانی ضرورت ہے تو آپ ضرور اپنے آپ کو ایمان کے ساتھ میرے ساتھ دعا میں متفق کیجئے، تاکہ یسوع مسیح کے نام میں ہم نجات پائیں اور یسوع مسیح کے نام میں ہم فتح پائیں۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ خدا یسوع مسیح کے نام میں میں تیری حضوری میں آتا، تیرے کھلے آسمان کے نیچے تیری حضوری میں خدا یسوع کے نام میں سلامتی کی دعائیں خیر چاہتا ہوں، ان تمام آس پاس کے لوگوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، اور جو خدا اس کلام کو بعد میں سنیں گے دیکھیں گے، یسوع کے نام میں ان کی سلامتی چاہتا ہوں۔ ہاں خدا بہن، جس بہن نے، بہن شازیہ ہیں، بہن روبی ہیں، جنہوں نے بھی خدا فیس بک پر مجھ سے درخواست کی تھی، میں ان کے تمام مسائل کو میں نہیں جانتا، لیکن تو عالم کل ہے، تو جانتا ہے ان کے جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام میں خدا ان کو دور کر، اور تو اپنی حضوری میں انہیں خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ دے، تاکہ تیرا نام ان کی زندگیوں میں جلال پائے۔ یسوع مسیح کے نام میں میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ آنے والے وقتوں میں خدا اپنے کلام کی آزادی کے لیے خدا مجھے فضل دے کہ میں تیرا کلام آزادی کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور سننے والے لوگوں کو تیرے کلام کی سچائی اس آخر دور کے اندر معلوم ہو سکے۔ تیرا کلام جو روغن بلسان ہے، ہماری روح کی شفا کا خدا سبب بنے، یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو، اور بہت جلد ایک اور تمثیل لے کر میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو۔